اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جس بابرکت نام کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی وہ صفاتی اسم ہے الخبیر جل شانہ۔ الخبیر کے معنی ہے نہایت باخبر ہستی، ہر بات سے آگاہ، سب کچھ جاننے والا۔ کسی بھی نظام کو کامیابی سے چلانے کے لیے لازمی ہے کہ انصاف کو عام کیا جائے، اور انصاف صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہر قسم کی آگہی حاصل ہو۔ چنانچہ انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے آگہی، ادراک، معلومات اور حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا نظام جو ابتدائی آفرینش سے چلا آ رہا ہے وہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کائنات کا مالک حقیقی یقیناً ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الخبیر جل جلالہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہی دنیا کے حالات سے باخبر ہے، وہی ہے جو اپنی مخلوق کی ضروریات سے باخبر ہے، وہی لافانی ذات ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کتنی قدرت کی حامل ہے اور کن کمزوریوں کا شکار ہے۔ وہ انسان کی صلاحیتوں، طاقت، ارادوں، خواہشوں، کمزوریوں کو جانتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے بندے کن اوصاف کے حامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے فطرت انسانی کے تحت کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان کو تخلیق کر کے دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں رہا۔ اس نے اپنی مخلوق کو ہدایات دینے کے لیے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، اور پیغمبروں کو الہامی کتب کے ذریعے آگاہ کیا کہ انہیں اپنی امت کو کیا سکھانا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: الف لام را یہ کتاب ہے، اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑے حکمت والے اور خوب خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جگہ جگہ اپنے الخبیر نام سے آگاہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اسم خبیر تقریباً 31 مقامات پر اور خبرن 12 مقام پر استعمال ہوا ہے، اور ہر مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی تمام کوششوں سے، عبادتوں سے آپ کا رب واقف ہے۔ تو عام بندوں سے بھی اس کا یہی کلام ہے کہ وہ ہماری نیتوں، ارادوں، عبادتوں اور ہر قسم کے رویے کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، اور باقی تمام مخلوقات، ستارے، سیارے، معدنیات و نباتات کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اور مختلف معلومات سے اسے اپنے کلام کے ذریعے آگاہ کیا۔ اپنے کلام پاک میں سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے۔ آج جبکہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور بذریعہ الٹرا ساؤنڈ اس بات کی آگاہی کے ہم لوگ دعوے دار ہو گئے ہیں کہ قبل از پیدائش جنس معلوم کر لیتے ہیں، مگر آج بھی ہم یہ نہیں جان سکتے کہ نو مولود کیا بنے گا، کیا کرے گا، اور کب اور کہاں مرے گا، کیونکہ اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ جل جلالہ الخبیر کو ہی ہے۔ ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے صادق و امین رہبر کے مقلدین میں شامل کیا، اور قرآن پاک جیسی کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی۔ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر نیت اس کے سامنے ہے۔ یہ عمل ہمارے لیے کتنی تسکین کا سبب ہے کہ ہم پوری دنیا سے چھپ کر بھی جو عبادت کرتے ہیں، کسی کو دکھائے بغیر جو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ نہ کرنے کے باوجود دل میں یہ خواہش یا نیت کر لیتے ہیں کہ کاش ہم ایسا کر سکتے ہیں
تو وہ ذات ان تمام اعمال و نیت سے واقف ہوتی ہے، جس کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں، اور اسی سے ہمیں اجر ملنا ہے، کیونکہ یہ کسی اور کا نہیں، خود اس کا کہنا ہے جس نے جا بجا کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 111 کا ترجمہ ہے، بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اسی طرح سورۃ نمل، سورۃ لقمان، سورۃ سبا، سورۃ فاطر، سورۃ شعراء غرض کے بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ چھپ کر کرتے ہو اور جو سب کے سامنے کرتے ہو، ان سب سے وہ واقف ہے۔ معاشرتی اور دنیاوی نقطہ نظر سے ہم لوگ انہیں خود سے برتر اور باعزت سمجھتے ہیں، جو ذات پات میں، قبیلہ برادری میں، دولت و ثروت میں، طاقت میں یا جاؤ حشم میں ہم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے برتری کی بنیاد قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبردار ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا معیار بنانے کا دنیاوی پیمانہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کسی کی بھی بڑائی اس کی ظاہری حالت دیکھ کر مانتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے بھی آگاہ ہیں، چنانچہ وہ ظاہری حالت کے بجائے انسان کو اس کے تقویٰ اور پاکیزگی کی وجہ سے عظیم گردانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نیتی اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔